السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، اس سے پہلے والے درس میں اللہ رب العالمین کی خشیت، اس کے ڈر اور اس کے خوف سے آنسو بہانے کے فضائل اور اس کی اہمیت پر آپ حضرات کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کی گئی تھی۔ آج کے درس میں اسی قسم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ رب العالمین کی مدد کے حصول کے لیے بعض اسباب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ موجودہ احوال جب پوری دنیا کووڈ-19 اور کرونا وائرس سے جوجھ رہی ہے، جھلس رہی ہے، اور سارے کے سارے لوگ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر کے قید خانے کی زندگی گزار رہے ہیں، ایسی صورتحال میں اگر ہم نے اللہ رب العالمین کی رحمت کو اور اللہ رب العالمین کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے اسباب اختیار نہیں کیے تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں کبھی ایسا موقع آنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی ناراضگی، اس کا غضب، اس کے قوانین سے دوری اور اسی طریقے سے ہمارا مسلمان ہونے کے باوجود اسلامی تعلیمات سے دور ہو جانا، یہ در حقیقت بنیادی سبب ہے اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا اور اس کی غضبناکی کا۔ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کیسے دور ہوگی، اللہ کی رحمت کے ہم کیسے مستحق بنیں گے اور اللہ رب العالمین کی مدد کیسے شامل حال ہوگی، اس بات کو ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک طریقہ آپ کو بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین کی خشیت اور اس کے خوف اور اس کے ڈر سے ہم رات کی تاریکی میں، تنہائی میں لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کو یاد کریں، آنسو بہائیں، ریاکاری سے بچتے ہوئے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اب اللہ رب العالمین کی رحمت کو اور اس کی مدد کو حاصل کرنے کے اسباب کیا ہیں، اس سلسلے میں ہم کو ایک بات سامنے رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم سے کتنا بھی ناراض ہو جائے، اللہ رب العالمین کے دین سے ہم کتنی بھی بغاوت کر دیں، اس سے کتنی بھی دوری اختیار کر لیں، لیکن اگر ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اس کی ذات گرامی سے ہم توقع رکھتے ہیں اور امیدیں وابستہ رکھتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر موقع سے انسانوں کی غلطیوں کو نظر انداز کیا ہے۔ اگر وہ گرفت کرنے پر آ جائے، انسانوں کا مواخذہ کرنے لگے، انسانوں کے اعمال اور کرتوتوں کے نتیجے میں انسانوں کے اوپر عذاب نازل کرنے لگے، تو کوئی بھی ایسا انسان دنیا کے اندر شاید ہو، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہو سکتا جو چند سیکنڈوں یا چند منٹوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کا مستحق ہو سکے اور اس کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بہت سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ایک ایک سانس جو ہم لیتے ہیں، ہمارا دل جو دھڑکتا ہے، ہماری آنکھیں جو کچھ دیکھ کر کے سکون حاصل کرتی ہیں، ہم پانی کا ایک ایک قطرہ جو اپنے حلق کو تر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے پیٹ بھرتے ہیں، کھانا پینا ملتا ہے، مکانات بناتے ہیں، گاڑی گھوڑے خریدتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، ساری کی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، تو آئیے ہم ان اسباب کو تلاش کرتے ہیں جن اسباب کی بنیاد پر ہم اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی مدد کو تلاش کر سکتے ہیں۔ پہلا بنیادی سبب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نصرت و مدد اور اس کی رحمت کی حصول یابی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو
تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی انسان اللہ رب العالمین کا رحم، اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی مدد چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اس کے لیے ضروری ہے. یہی ایک نسخہ کیمیا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی رحمت کی حصول یابی کے لیے دوسرا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے گناہوں سے بچو، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اگر تم گناہوں سے بچو گے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین تمہارے اوپر رحم فرمائے گا. یعنی تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو. یہ سورہ یاسین کی آیت کریمہ ہے. یہی تقوی اختیار کرنا اور گناہوں سے بچنا، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی حصول یابی کا بنیادی ذریعہ ہے. تیسرا سبب اس کا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب تمہارے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو غور سے اس کو سنو اور اس کے اوپر کان لگا دو، خاموشی کے ساتھ اس کو سنو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب بھی کوئی قوم کسی اللہ رب العالمین کے گھر میں یعنی کسی مسجد میں جمع ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے اور اس کو سمجھنے اور اس کا شعور پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ان کے اوپر رحمت اور سکینت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے یہاں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح سے چوتھا سبب اللہ رب العالمین کی رحمت اور مدد کی حصول یابی کا یہ ہے کہ ہم دو جھگڑا کرنے والوں، اختلاف کرنے والوں کے درمیان صلح کرائیں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو. اللہ رب العالمین سے ڈرو تاکہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر رحم فرمائے. سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی مخلوقات، چاہے وہ مسلمان ہوں غیر مسلم ہوں، چاہے انسان ہوں یا جانور ہوں، چاہے کیڑے مکوڑے ہوں یا درندے ہوں، ہمیں چھید کر کے اور ہمیں کاٹ کر کے ہلاک کرنے والے وہ موذی جانور سانپ اور بچھو کیوں نہ ہوں، ان کے اوپر انسان احسان کرے. اللہ رب العالمین نے اس کی بڑی اہمیت ذکر فرمائی ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، احسان کرنے والوں سے اللہ رب العالمین کی رحمت بہت قریب ہوتی ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی رحمت کے حصول یابی کے لیے ایک بنیادی سبب اور ذریعہ ہے صبر کرنا. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جن کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی جانب لوٹائے جائیں گے، اور ان لوگوں پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہیں اور یہ ہدایت یافتہ ہیں. یہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے. اسی طرح سے ساتواں بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم اتحاد و اتفاق پیدا کریں، دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دیں اور نمازیں قائم کریں. اللہ رب العالمین نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں ارشاد فرمایا کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں. یہ اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان قریب اللہ رب العالمین رحم فرمائے گا. اللہ رب العالمین غالب ہے اور حکمت والا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف کے اندر وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ساری کی ساری چیزوں پر وسیع ہے اور غالب ہے.
یعنی اللہ رب العالمین کا غضب جو کرونا وائرس اور کووڈ-19 کی شکل میں ساری دنیا جس کو جھیل رہی ہے، اس پر بھی اللہ رب العالمین کی رحمت غالب ہے. بس اس کی رحمت اور اس کی مدد کے اسباب کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون. سورہ حجر کی آیت کریمہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس وہی لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں. اور جو آیت کریمہ شروع میں تلاوت کی گئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور بعض علماء کرام کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ پر امید آیت کریمہ ہے، یعنی انسانوں کے لیے امید کی کرن کو جگانے کے لیے اس سے عظیم آیت کریمہ قرآن مجید کے اندر نازل نہیں ہوئی. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو، اے میرے بندو، بلکہ ایمان والوں کو نہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے سارے بندوں کو مخاطب فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، گناہوں کو انجام دیا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے تم لوگ مایوس نہ ہو جاؤ. اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بلا شک وہ مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بندوں کو مخاطب کر کے ہم کو امید دلائی ہے. لہٰذا اللہ رب العالمین کی غضبناکی اور اس کے عذاب اور اسی طریقے سے دنیا میں وبائی مرض کے پھیلنے کے ایام میں ہم کو اللہ رب العالمین کی رحمت سے امیدیں رکھنی چاہیے. ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرنی چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے غضب پر غالب آئے اور دنیا سے یہ وبا رخصت ہو سکے اور ہم لوگ چین اور سکون کی زندگی گزار سکیں. اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے، ہر مصیبت سے محفوظ رکھے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.